عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں خورشید اردو ادب چینل کی طرف سے حاضر ہوئے ہیں اور آپ کی چھٹی جماعت کی کتاب چمپا سے ایک بہت ہی اہم نظم کی تشریح کریں گے۔ یہ نظم علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے۔ اس کا نام ہے بچوں کے لیے نصیحتیں۔ قبل اس کے کہ ہم اس نظم کا آغاز کریں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ جان لیجئے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اسکاچ مشن اسکول سیالکوٹ سے حاصل کی تھی۔ گورنمنٹ کالج لاہور سے بی اے کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اور کیمبرج یونیورسٹی ٹرنٹی کالج سے بی اے، لنکنز ان سے بیرسٹر اور میونخ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگریاں حاصل کی تھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہمارے قومی شاعر ہیں۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں کو ان کے مقصد اور مقام کی یاد دہانی کروائی، مسلمانوں کو ذلت کی پستیوں سے نکالنے کے لیے ہر طرح سے کوششیں کیں۔ ان کی تمام کتب کے نام یہ ہیں: بانگ درا، ضرب کلیم، اسرار خودی، بال جبریل وغیرہ۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی نظمیں لکھیں، جن میں ایک پہاڑ اور گلہری، ہمدردی، ایک گائے اور بکری، ماں کا خواب، ایک مکڑا اور مکھی قابل ذکر ہیں۔ آئیے اب نظم کی تشریح کرتے ہیں۔ یہ نظم بہت طویل ہے۔ اس نظم کے الفاظ کے معنی بھی نوٹ کرتے جائیے اور ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں اس کے اہم نکات بھی نوٹ کریں۔ پہلا شعر ہے: کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ دوبارہ سنیے: کاٹ لینا ہر کٹھن منزل کا کچھ مشکل نہیں، ایک ذرا انسان میں چلنے کی ہمت چاہیے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بچوں کو یہ بہت ہی پیاری نصیحت کی ہے کہ انسان کی زندگی میں ہمیشہ مشکلات آتی ہیں۔ اس کو مشکل پر قابو پانے کے لیے، اس کو ہر ایک مشکل پر قابو پانے کے لیے ہمت، جرت، بہادری اور دلیری سے کام لینا ہوگا۔ ہر ایک مشکل کٹ جاتی ہے، ہر ایک مشکل دور ہو جاتی ہے، لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ انسان کو ذرا سی ہمت، ذرا سا حوصلہ، ذرا سی جرت چاہیے، بہادری چاہیے۔ بہادری، جرت اور ہمت اور مسلسل کوشش سے، مسلسل جد و جہد سے کیا ہوتا ہے؟ انسان مشکلات کے بڑے بڑے پہاڑ طے کر لیتا ہے، بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھ جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مشکلات پر قابو پا لیتا ہے، اور اس کی مشکلات تنکوں کی طرح، خس و خاشاک کی طرح، گھاس پھوس کی طرح بالکل دور ہو جاتی ہیں۔ ہوا ان مشکلات، راستے میں جو مشکلات آتی ہیں، جب انسان محنت کرتا ہے تو وہ انسان کی نظر سے دیکھتے ہی دیکھتے دور چلی جاتی ہیں اور ہر ایک مشکل آسان ہو جاتی ہے، اور بالآخر کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی منزل پر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے شرط علامہ اقبال نے ہمیں یہ بتا دی ہے کہ اس کو چلنے کی ہمت چاہیے۔ مراد یہ کہ مسلسل محنت کرتے چلے جانے سے ہی وہ ہر ایک مشکل اور کٹھن
اور دشوار راستہ طے کر سکتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا شعر ہے، مل نہیں سکتی نکموں کو زمانے میں مراد، کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے۔ علامہ اقبال نے بڑی ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں یہ بتایا ہے، بچوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ وہ شخص یا وہ لوگ جو محنت کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن نکمے لوگ، مراد یہ کہ بے عمل لوگ جو محنت نہیں کرتے، جو ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہتے ہیں، جو نکمے پن کا شکار ہیں، جو محنت اور مسلسل کوشش سے کام نہیں لیتے بلکہ وہ مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور گھبرا جاتے ہیں، ان کو کبھی بھی زمانے میں اپنی منزل نہیں ملتی۔ یعنی جو ان کی منزل مراد ہے، پہنچنے کی جو منزل ہے، جو انہوں نے اپنے ذہن میں ایک منزل یا ایک انہوں نے زندگی کا ایک مقصد مقرر کیا ہوتا ہے کہ وہاں تک جانے میں ان کو دشواری پیش آتی ہے، اور کبھی کبھی وہ ایک طالب علم سے کی مثال ہی لے لیجئے کہ وہ محنت کرتے 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 بعض اوقات تھک جاتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے، وہ ہاتھ پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ اپنی منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتا۔ جو اس نے اپنی زندگی میں ایک منزل متعین کر رکھی ہوتی ہے، وہاں تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر کامیابی کی جو ہو خواہش تو محنت چاہیے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اے بچو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، اپنی منزل پر پہنچ جاؤ، تم چاہتے ہو کہ کسی طرح تم اپنی زندگی میں خوش و خرم رہو، اپنی زندگی کے مقصد کو پا لو، تو تم پھر کیا کرو، محنت کرتے چلے جاؤ۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے مسلسل محنت کرتے چلے جاؤ، اور کامیابی حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ محنت کرو، جہد مسلسل کرو، کوشش کرو، محنت مشقت کرنے کی عادت ڈالو، تب جا کے تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور تم اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھو، علامہ اقبال ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، بچوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتے ہیں کہ ایک بات یاد رکھو کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے محنت ایک شرط ہے۔ محنت کرنا ہی ایک اہم فرض ہے جو تم پر لاگو ہوتا ہے، تم پر عائد ہوتا ہے، کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہارا یہ فرض اولین ہے کہ تم محنت کرو، پھر جا کے تمہیں منزل مل جائے گی، تمہیں اپنی منزل پہ پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جو نکمے ہیں، جو بے عمل ہیں، جو ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں، منزل ان کے پاس چل کر نہیں آتی، بلکہ منزل کی طرف جانے کے لیے محنت اور ہمت اور بہادری اور کوشش لازمی ہے۔ اگلا شعر ہے، خاک محنت ہو سکے گی جب نہ ہو ہاتھوں میں زور، تندرستی کے لیے ورزش کی عادت چاہیے۔ تندرستی، صحت، خاک محنت ہو سکے گی، یعنی علامہ اقبال اگلے شعر میں بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بچوں، ہاتھوں میں اگر تمہارے زور نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تم اگر آگے بڑھنے کے لیے زور نہیں لگا رہے ہو، تم محنت نہیں کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں زور نہیں ہے، مراد یہ ہے کہ تمہارے جسم میں اگر طاقت نہیں ہے تو تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ خاک محنت ہو سکے گی، تم کیا محنت کرو گے؟ تمہیں محنت کرنے کے لیے اپنے دست و بازو میں طاقت پیدا کرنی ہوگی، تمہیں اپنے جسم میں طاقت پیدا کرنی ہوگی، اس طاقت کو حاصل کرنے کے لیے تمہیں کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں ورزش کی عادت ڈالنی ہوگی۔ تم صبح سویرے اٹھو اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے کے بعد اپنے جسم کو ورزش کا عادی بنا لو، پھر تمہیں تندرستی حاصل ہوگی، تم صحت مند بن جاؤ گے، تم توانا ہو جاؤ گے، محنت تمہاری جو سی ہے وہ رنگ لائے گی۔ لیکن اگر تمہارے ہاتھوں میں ہی زور نہیں ہے، تم میں اگر طاقت ہی نہیں، زور کا مطلب طاقت ہے، اگر تمہارے طاقت نہیں ہے، تم طاقتور نہیں ہو، تو تم
محنت نہیں کر پاؤ گے۔ خاک محنت کرو گے، مراد یہ ہے کہ تم سے محنت ہو ہی نہیں سکے گی۔ ایک صحت مند جسم میں اگر زور ہوگا، طاقت ہوگی، تب ہی وہ جا کر محنت کے قابل ہو جائے گا۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے تم اپنے آپ کو ورزش کا عادی بنا لو، تم ورزش کرو۔ اور مراد یہ ہے کہ بچوں کو چاہیے کہ وہ روزانہ میدان میں جا کر ورزش کریں اور کھیل کود کریں اور اپنے جسم کو توانا بنائیں، اپنے جسم کو طاقتور بنائیں۔ اس کے لیے تمہیں ورزش کرنا چاہیے۔ اگلا شعر ہے، خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں۔ خوش مزاجی، خوش اخلاقی، خوش مزاجی سا زمانے میں کوئی جادو نہیں، ہر کوئی تحسین کہے ایسی طبیعت چاہیے۔ تحسین، شاباش دینا، تعریف کرنا۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ میٹھی زبان، خوش اخلاقی، خوش مزاجی سے زندگی گزارنا ہی ہمیشہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ علامہ اقبال بچوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوش مزاج انسان ایک جادو کا سا اثر اپنے اندر رکھتا ہے۔ جب بھی وہ بات کرتا ہے، جب بھی کسی سے مخاطب ہوتا ہے، جب وہ اپنے دوستوں سے ملتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کے اندر ایک جادو کی سی کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ اس کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں اور ہر کوئی ایسی طبیعت کے بارے میں جان کر، ایسی طبیعت والے انسان سے مل کر خوش ہو جاتا ہے اور ہر کوئی شاباش دیتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسے کلمات ادا کرتا ہے کہ جس میں تعریف ہوتی ہے۔ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ کتنا اچھا طالب علم ہے، کتنا اچھا شخص ہے جو کہ اپنی گفتگو میں خوش اخلاقی اور خوش مزاجی رکھتا ہے۔ ہر کوئی اس کی طبیعت سے خوش ہوتا ہے، ہر کوئی اس سے مل کر اس کو شاباش دیتا ہے کہ کتنا اچھا اخلاق کا مالک ہے، کتنی اچھی طبیعت کا مالک ہے، کتنی اچھی اس کی زندگی ہے کہ ہر کوئی اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے۔ اور علامہ اقبال اس شعر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے ملیں، لوگ تم کو پسند کریں، لوگ تمہارے گیت گائیں، تم سے مل کر ہر کوئی واہ واہ کر اٹھے، ہر کوئی تمہیں شاباش دے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے اندر خوش اخلاقی پیدا کرو، خوش مزاجی سے لوگوں سے پیش آؤ، عاجزی اختیار کرو، لوگوں کے دل کو دکھانے سے دور رہو، ہمیشہ اچھی زبان میں بات کرو اور دوسروں کا دل جیتو۔ یہ تمام خوبیاں جب تم میں ہوں گی تو تمہاری گفتگو میں ایک جادو کا سا اثر ہوگا اور لوگ تمہاری اس بات سے، تمہاری اس خوبی سے بہت متاثر ہوں گے۔ ہر کوئی تم سے خوش ہوگا اور تمہیں شاباش دے گا اور تمہاری طبیعت پر ہر ایک خوش ہوگا اور تعریف کرے گا۔ اگلا شعر ہے، ہنس کے ملنا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، ہنس کے مل لینا رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، سب سے میٹھا بولنے کی تم کو عادت چاہیے۔ کتنا خوبصورت انداز ہے علامہ اقبال کا، بچوں کو سمجھا رہے ہیں بلکہ بڑوں سے بھی مخاطب ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے میٹھی زبان میں بات کریں، یعنی خوش اخلاقی سے پیش آئیں۔ اگر تمہارے اندر خوش اخلاقی ہوگی، بچوں سے کہہ رہے ہیں کہ اے طالب علموں، اور نوجوان نسل سے بھی مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں، اس بات کو یاد رکھو کہ ہر ایک سے مسکراتے ہوئے ملو، تمہارے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ ہو، کیونکہ جب تم مسکرا کے ملو گے تو ہر انسان تم سے خوش ہو جائے گا اور تم سے مل کر راحت پائے گا۔ اور تم جب خوش اخلاقی سے، جب میٹھے میٹھے بولو گے، اچھی زبان میں بات کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہر کوئی تمہاری بات پر عمل کرے گا۔ رام کر لیتا ہے ہر انسان کو، مراد یہ ہے کہ ہر ایک کو اپنا بنا لیتا ہے۔ جو شخص کسی سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے تو دوسرا اس کی بات پر عمل کرنے لگتا ہے، اس کی اچھی بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں
کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں سے مسکراتے ہوئے ملیں، دوسروں سے خوشی خوشی بات کریں، اور کبھی بھی کسی سے ملتے ہوئے ماتھے پر بل نہ ڈالیں، بلکہ خوشی سے، احترام سے ایک دوسرے سے پیش آئیں، کیونکہ میٹھا بول بولنے سے انسان لوگوں کے دل جیت لیتا ہے، اور یہ عادت آپ میں پختہ ہونی چاہیے، یہ آپ کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن جانا چاہیے۔ اگلا شعر ہے، ایک ہی اللہ کے بندے ہیں سب چھوٹے بڑے، اپنے ہم جنسوں سے دنیا میں محبت چاہیے۔ علامہ اقبال ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، ہر ایک اللہ کی نظر میں سب ایک ہیں۔ ہاں، اچھا وہ ہے جو پرہیزگار ہے، جو اللہ تعالیٰ کا خوف کرنے والا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے سب ایک ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آنا چاہیے، کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں ایک دوسرے سے محبت، اخوت اور پیار سے زندگی گزاریں۔ ہم جنسوں سے، یعنی ہم ہمارے جیسے جو لوگ ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک اللہ کو ماننے والے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے ساتھ محبت پیار سے پیش آئیں۔ اس لیے جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ ہم سے محبت اس وقت کریں گے کہ جب ہم سب کے ساتھ خوشی اور احترام اور خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پیار کریں گے۔ اس کے بعد اگلا شعر ہے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا، ہے برائی سی برائی کام کل پر چھوڑنا، آج سب کچھ کر اٹھو گر فراغت چاہیے۔ بہت ہی خوبصورت اور بڑی ہی اہم بات علامہ اقبال نے یہاں پر بیان فرمائی ہے۔ بچوں سے یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ہمیں کبھی بھی آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، روز کا کام روز ہی کرنا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو پھر ہم خوش رہیں گے، ہماری زندگی بڑی اچھی گزر جائے گی۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فراغت ملے، ہمیں خوشی ملے، ہم ہر دم اطمینان کی زندگی گزاریں، ہم ہر دم سکون سے رہیں، تو ہمارے دل پر یا ہمارے ذہن پر کوئی بوجھ نہ ہو، تو ہمیں ہمیشہ یہ بات مد نظر رکھنی ہوگی، ہمیں یہ بات ہمیشہ اپنے سامنے رکھنی چاہیے، ہمیں اس بات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ ہم آج کا کام کل پر کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑی برائی اور کمزوری کی بات ہے، یہ بہت بڑی غفلت ہے کہ انسان اپنے کام کو چھوڑ دے، اپنے کبھی بھی روزانہ کے کام کو اگلے دن پر نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ روز کا کام روز کرنا چاہیے۔ جو کام بھی ہمیں ملتا ہے، جو کام بھی ہمیں اساتذہ دیتے ہیں، ہمیں اس کام کو روزانہ کرتے رہنا چاہیے، وگرنہ کیا ہوگا کہ ہم اگر آج کا کام کل پر چھوڑیں گے، اور کل کا پرسوں پر چھوڑیں گے، اور پرسوں کا ترسوں پر چھوڑیں گے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈھیر بن جائے گا جس کے نیچے دب کر ہم ناکام ہو جائیں گے۔ ہمیں اس ناکامی سے نجات پانے کے لیے روزانہ کا کام روزانہ کرنا پڑے گا، اور اسی کے نتیجے میں ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد آگے علامہ اقبال فرماتے ہیں، جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، جو بروں کے پاس بیٹھے گا برا ہو جائے گا، نیک ہونے کے لیے نیکوں کی صحبت چاہیے۔ صحبت، مجلس، محفل، نیکوں کی صحبت، نیک لوگوں کی مجلس، نیک لوگوں کی محفل، بروں کے پاس بیٹھنا، یعنی کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتے، ان کی جو مجلس میں بیٹھے گا، ان کے پاس جو جائے گا، جو ان کی محفل میں بیٹھے گا، تو آخرکار وہ بھی برا ہی بن جائے گا۔ اگر روزانہ کسی ایسے دوست کے ساتھ تعلق پیدا کر لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس طالب علم کے بارے میں علامہ اقبال کہہ رہے ہیں، اس بچے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، اس کو بڑے ہی پتے کی بات بتا رہے ہیں، اور وہ فرما رہے ہیں کہ جو
شخص یا جو بچہ یا جو طالب علم اپنے ایسے ساتھی ایسے دوست کے ساتھ بیٹھے گا، اس کی ایسی محفل میں جا کر بیٹھ جائے گا جو محفل اچھی نہیں ہوگی، جو محفل بری ہوگی، وہ آخر کار اپنی زندگی میں ناکامی کا بیج بو دے گا۔ اس لیے اسے چاہیے کہ بروں کی محفل سے دور رہے اور برے لوگوں سے بچ کر رہے، کیونکہ جو لوگ برے لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں وہ آخر کار اپنے مستقبل کو برباد کر دیتے ہیں، اور پھر ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور ساری عمر روتے ہی رہتے ہیں، ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں سوکھتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ بروں کی مجلس میں بیٹھے اپنا وقت ضائع کرتے رہے، لیکن اس وقت تک وقت گزر جاتا ہے اور انسان کے پاس علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ انسان آخرکار پھر روتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن جو لوگ نیک لوگوں کے ساتھ، نیک سیرت لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی زندگی میں ہمیشہ کامیابی ملتی ہے، ان کو زندگی میں ہمیشہ کامیابی عطا ہوتی ہے، اور وہ ہمیشہ نیکوں کے ساتھ نیک بن جاتے ہیں۔ ان کی مجلس اور محفل پاکیزہ ہونے کی وجہ سے وہ کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ اس کے بعد اگلے شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، ساتھ والے دیکھنا تم سے نہ بڑھ جائیں کہیں، جوش ایسا چاہیے ایسی حمیت چاہیے، حمیت غیرت، جوش جذبہ، آگے بڑھنے کا جذبہ۔ علامہ اقبال بچوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ ساتھ والے تمہارے جو ہم جماعت ہیں وہ تم سے کہیں آگے نہ بڑھ جائیں، کہیں تم پر سبقت نہ لے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ دیں اور تم پیچھے رہ جاؤ، اور اس سے بہتر ہے کہ تم محنت کرو، آگے بڑھو، ان کے ساتھ اتنا زیادہ تیز دوڑو، یعنی علم کے میدان میں اتنا زیادہ تیز دوڑو کہ تم ان کو پیچھے چھوڑ دو۔ جوش ایسا چاہیے، تم میں ایسا عمل کرنے کا جوش ہو، جذبہ ہو، ایسی تم میں ایک صلاحیت ہو کہ تم آگے سے آگے قدم بڑھانے والے ہو، اور ایسی حمیت چاہیے، تم میں ایسی غیرت ہو، ایسا جوش ہو، ایسا جذبہ ہو کہ تم آگے سے آگے ہی قدم بڑھاؤ، اور تمہارا قدم پہلے کی نسبت آگے بڑھنا چاہیے، اور اعلیٰ کامیابی پانے کے لیے اپنے ساتھیوں سے آگے بڑھنے اور اپنے ساتھیوں پر سبقت لے جانے کا جذبہ تم میں پیدا ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ تمہارے ساتھی تم سے آگے نکل جائیں۔ مراد یہ ہے کہ تمہیں ساری زندگی آگے بڑھنے کے لیے محنت اور مسلسل عمل کرنے کی طرف کوشش کرتے رہنا چاہیے، پھر جا کر تم اپنی منزل کو پانے کے قابل ہو جاؤ گے اور سرخ روح ہو جاؤ گے۔ عزیز طلباء، آج ہم نے جو نظم کے چند اشعار پڑھے ہیں ان کو آپ یاد کریں، ان کے مشکل الفاظ کے معنی کو لکھیں، اور جو تشریح آپ نے سنی ہے اس کو اچھی طرح یاد کریں اور لکھیں، اور اس کا باقی حصہ جو کہ چند اشعار باقی رہ گئے ہیں ہم آئندہ نشست میں کریں گے۔ اللہ کرے کہ آپ کو ان اشعار کی سمجھ آ گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ علامہ اقبال نے ہم سے جو بچوں سے جو نصیحتیں کی ہیں ہم ان پر عمل پیدا ہونے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ حافظ۔